سرکار دو عالم فخر دو عالم نور مجسم جان کائنات وجہ تخلیق کائنات سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے جس انداز کے ساتھ اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی ہے، شاید کہ دنیا میں اس انداز کے ساتھ کوئی اور تربیت نہ کر سکے۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہ تھا، زندگی کی کوئی ایسی جہت اور سمت نہ تھی کہ جس مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت نہ فرمائی۔ اور پھر سرکار دو عالم فخر دو عالم نور مجسم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کر کے بھی رہتی دنیا تک ایک عظیم مثال قائم کر دی۔ اسی لیے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت کائنات میں بے مثل و بے مثال ہے۔ اور پھر حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی حضور کی اس بات پہ عمل پیرا ہوتا جب دکھائی دیتا ہے تو وہ بھی بے مثل و بے مثال دکھائی دیتا ہے۔ وہ اخوت کے مسائل ہیں، مساوات کے مسائل ہیں، وہ برابری کے مسائل ہیں، وہ بھائی چارے کے مسائل ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے باہمی جو ربط اور تعلق رکھا، باہمی جو پیار فروغ دیا، باہمی جو مساوات عام کی ہیں، تو اس کی بھی کوئی کائنات میں نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس صحابی کو بھی دیکھیں وہ کھلے دل کے ساتھ، جان نثاری کے ساتھ ہر بات پہ عمل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سرکار دو عالم فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز فجر ادا فرمائی، اور حضور نے نماز فجر ادا فرمانے کے بعد کھڑے ہو کے دریافت فرمایا کہ اے میرے صحابہ، رات تم میں سے کس شخص نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے؟ اب یہاں پر کوئی ایسا گمان پیدا نہ ہو، ایسا وہم ذہن میں نہ آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہیں تھا۔ اگر علم تھا تو پھر پوچھا کیوں؟ تو پھر اس بات پہ بھی غور کرنا از حد ضروری ہوگا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو اگر رات کے صدقہ دینے کے بارے میں علم ہو سکتا ہے تو اس بات کے بارے میں بھی علم ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس یار نے اور کس صحابی نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ حضور نے دریافت کیا، کوئی نہ اٹھا۔ پھر نبی پاک نے دریافت کیا، پھر کوئی نہ اٹھا۔ تیسری مرتبہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دریافت فرمایا تو ایک صحابی ذرا کانپتے لہجے میں اٹھ کے عرض کرتا ہے کہ حضور، رات میں نے صدقہ اللہ کے راستے میں کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تو نے اللہ کے راستے میں کیا صدقہ دیا ہے؟ اس نے عرض کی، حضور رات میں سویا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی، دل چاہا کہ میں اللہ کے راستے میں کوئی نہ کوئی شے صدقہ کروں۔ اب ذرا اس بات کو غور سے سماعت کیجئے گا، ہمارے ہاں ظاہری کسی چیز کا دینا ہی صدقہ کہلاتا ہے، لیکن صحابہ کے نزدیک کس کس چیز کو صدقہ قرار دیا جا رہا ہے اور حضور کس کس شے کو صدقہ قرار دے رہے ہیں، اسے ذرا غور سے سماعت کیجئے گا۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی، حضور میں اٹھا، میں نے گھر کو دیکھا تو گھر میں کوئی ایسی چیز نہ ملی جو میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر سکوں۔ میں پھر سو گیا، بے چینی تھی، اضطراب تھا، پریشانی تھی۔ پھر اٹھا کہ کوئی اللہ کے راستے میں شے دوں، پھر کوئی شے نہ ملی تلاش کرنے پہ، پھر میں جا کے سو گیا۔ پھر تیسری مرتبہ اٹھا، پھر مجھے کوئی شے نہ ملی۔ اس کے بعد پھر میں نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مصلی پہ بیٹھ گیا۔
میں قبلہ رخ ہو کے بیٹھ گیا اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، آج تک جس جس شخص کو مجھ سے گلا تھا یا مجھے جس سے گلا ہے، اے کریم و رحیم اللہ، میں ان سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو تو نے صدقہ دیا ہے اور کسی کو معاف کیا ہے، تو اے میرے صحابی، اس صدقے کا ثواب، اس کی جزا، اس کا اجر اتنا بلند، اتنا اعلیٰ ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کو اتنا محبوب لگا ہے کہ یہ تیرا صدقہ ساری رات مدینے سے عرش کی طرف جاتا رہا ہے۔ یہ تیرا صدقہ ساری رات مدینے سے عرش کی طرف جاتا رہا ہے۔ تو دوستان محترم، صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کوئی شے اپنی جیب سے نکال کے نقدی کی صورت میں دیں، کوئی فروٹ کی صورت میں دیں، کھانے کی صورت میں دیں۔ کسی سے میٹھا بولنا بھی صدقہ ہے، کسی سے ہم کلام اچھے لہجے میں ہونا بھی صدقہ ہے، کسی سے پیار کے انداز میں بات کر لینا بھی صدقہ ہے، کسی کو خلوص کے ساتھ بلا لینا بھی صدقہ ہے، اور کسی کو معاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ تو آپ دعا کریں خلاق اعظم ہم سب کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی پیاری پیاری تعلیمات پہ عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر بتائے گئے طریقے کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔